اور بچے کی موت پر ہے اخذتم ثمرۃ فؤادہ، بندے کے دل کا پھل تم نے چھین لیا ہے فرشتوں۔ نعم الالہ علی العباد کثیرۃ، نعم الالہ علی العباد کثیرۃ وَأَجَلُّهُنَّ نِجَابَةُ الْأَوْلَادِ۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بندوں پر بہت زیادہ ہے، لیکن ان میں سے بڑی نعمت پھر نیک اولاد کا ہونا ہے۔ نعم الالہ علی العباد کثیرۃ وَأَجَلُّهُنَّ نِجَابَةُ الْأَوْلَادِ۔ ہنالک دعا زکریا ربا، وہیں پر دعا مانگی زکریا علیہ السلام نے رب سے۔ قال رب ہب لی، فرمایا پروردگار دے مجھے من لدنک اپنے پاس سے ذریۃ طیبہ، اولاد نیک صالح، انک سمیع الدعاء، بے شک آپ دعائیں قبول کرنے والے ہیں، سننے والے، قبول کرنے والے۔ قیمتی موتی، زرین قول۔ فنادتہ الملائکہ، آواز دی حضرت کو فرشتوں نے، وہو قائم یصلی فی المحراب، اور وہ کھڑے تھے نماز پڑھ رہے تھے اپنے کمرے میں۔ معلوم ہوا کہ محراب داخل مسجد ہے۔ محراب میں ویسے ادباً تو امام کے پیر باہر ہو، لیکن جب رش ہو جمعے اور عید میں یا اور کسی نماز میں، بغیر کراہیت کے محراب میں کھڑا ہونا درست ہے۔ اور جن لوگوں نے محراب کے بارے میں کوئی بات کہی ہے، ان کو یہ اندازہ نہیں ہوا ہے کہ محراب کہتے کس کو ہے۔ محراب داخل مسجد ہے، محراب مسجد ہی کا ایک حصہ ہے، اور معتکف اس میں بیٹھ سکتا ہے، آ جا سکتا ہے۔ ہاں اذان خانہ چونکہ مسجد سے باہر ہوتا ہے، حدیث میں ہے لا یؤذن فی المسجد، مسجد میں اذانیں نہ دی جائے، اس لیے اذان خانے جانے کے لیے یا تو نیت کرنا پڑے گا یا کوئی ہیلہ کرنا ہوگا۔ اذان خانہ علیحدہ چیز ہے اور محراب داخل مسجد ہے۔ جن فقہا نے محراب کو خارج مسجد کہا ہے ان کا قول غلط ہے، کتاب و سنت اور فقہ کے مغز کے خلاف ہے۔ اور وہ کھڑے تھے، نماز پڑھ رہے تھے اپنے کمرے میں۔ ان اللہ یبشرک، فرشتے نے آگے کہا اللہ خوشخبری دیتا ہے تجھے۔ معلوم ہوا کہ اولاد کا ہونا مبارکبادی ہے۔ بیحییٰ، لڑکا پیدا ہوگا، یحییٰ نام بھی رکھ لیا۔ مصدقا بکلمۃ من اللہ، تصدیق کرے گا ایک کلمے کی خدا کی طرف سے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی۔ وسیداً، سردار ہوگا، وحسوراً، اور عورتوں سے رکا رہے گا۔ حسور اس صحت مند، مستنڈا، بہترین صلاحیتوں والے کو کہتے ہیں جس کو طبعاً عورتیں پسند نہ ہو۔ یہ مطلب نہیں کہ عورتیں پسند نہیں ہو، لڑکے پسند ہیں، نہیں نہیں، یہ کام کرنا ہی نہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا۔ وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ پیغمبر ہوں گے بلند کرداروں میں سے۔ قال رب انا یکون لی غلام، حضرت نے فرمایا پروردگار کہاں سے ہوگا میرا لڑکا؟ ہو تو رہا ہے، میں جوان ہوں گا یا اسی طرح ہی رہوں گا۔ ہاں اس زمانے کے مولوی ہوتے تو کیا میں داڑھی کالی کروں؟ ہاں داڑھی کالی کروں؟ مولویوں نے داڑھی کالی کرنا شروع کر دی۔ کیوں؟ اس دن ایک عالم میرے پاس، ایک حکیم کے پاس گیا۔ اللہ، یہ علم اور یقین تو ہو گیا کہ بیٹا ہو رہا ہے، اب کیفیت کیا ہوگی؟ وقد بلغنی الکبر، تحقیق پہنچ چکی ہے مجھ کو بڑھاپا، وامراتی عاقر، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ عاقر بربند حائز، عاقرتن کی ضرورت نہیں ہے۔ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، فرمایا اسی طرح اللہ کرے گا جب جیسے وہ چاہے۔ قال حضرت نے فرمایا رب اجعل لی آیہ، اے پروردگار مقرر کرے کوئی نشانی۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس،
فرمائے نشانی تیری یہ کہ بات نہیں کرو گے لوگوں سے ثلاثۃ ایام 3 دن تک الا رمزا مگر اشارے سے، خود بخود صحت کے باوجود لوگوں سے بات چیت جی نہیں چاہے گا اور اشارے وغیرہ سے ضروری باتیں کریں گے، یہ علامت ہے کہ لڑکا ہو رہا ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، یاد کر رب کو بتیرا، وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور پاکی بیان فرما دیجئے شام کو بھی اور صبح کو بھی۔ پتہ چلا کہ ذکر، تسبیح اور استغفار اور لوگوں سے کلام کم ہونے میں اور اللہ کی ذکر و فکر، دعا اور دعوات کی طرف متوجہ ہونے میں اولاد صالح کی بشارت ہے۔ وَبِهَذَا الْقَدْرِ نَكْتَفِي الْيَوْمَ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ أَوَّلًا وَآخِرًا الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللہ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے ہمارے اسباق میں ہماری مدد فرمائے اور تفسیر عالی شان طریقے سے پوری دیانت و امانت و تحقیقات ابہر کی طرح وقت پر موعود وقت پر عزیزان طلبہ شہری فضاؤں کی سازگاری حاجز فقیر کی صحت ادارے کی سربلندی پورے ملک کے امن و سکون کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے مقام تک پہنچائے۔ بیماروں کو صحت شفا دے۔ علماء کا کچھ اجلاس ہے اس کی کامیابی کے لیے بھی دعا فرمائے۔ جن مسائل پر کلام ہے اللہ تعالیٰ اہل حق کو سرخرو فرمائے اور محرمات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔ جا رہا ہو تو کنواں آباد رہتا ہے۔ 18 فروعی احکام بیان فرمائے گئے اور اس کے امور مصلحہ اور ممدہ کے ساتھ تکمیل فرما دی گئی۔ فلاں قوم جہاد کے لیے نہیں جا رہی تھی ویسے ہی مر گئی، فلاں قوم نے کہا تھا کہ کمانڈر ان چیف چاہیے اور طالوت مقرر ہونے پر سرتابی کرنے لگے، زبردستی ان پر طالوت بمقابلے جالوت مسلط کیا گیا اور حضرت داؤد کے دست اقدس سے جالوت کا خاتمہ ہوا۔ اسی طرح اللہ ناکارہ لوگوں کو نیکوں کے ذریعے کسی نہ کسی طرح ختم کر دیتا ہے اور اس طرح زمین و آسمان کا نظام قائم دائم ہے۔ اور پیغمبر آپ کی رسالت برحق ہے اور آپ جو پیغام دیتے ہیں توحید کا وہ اٹل ہے۔ یہی پیغام جمیع انبیاء و مرسلین کا رہا ہے، اگرچہ ان میں مقام اور مرتبے کا فرق تھا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اور دنیا میں جنگ و جدال اور اختلاف تو دنیا کی طبیعت ہے، خداوند تعالیٰ کی مشیت اس میں شامل ہے۔ اور پھر مسئلہ شروع ہوا انفاق فی سبیل اللہ کا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتیہم یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اور سورت کا موضوع اور مقصد کو تیسری مرتبہ دہرایا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اور اس پر خدا پرستوں کی جیت اور فتح، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فتح نمرود کافر کے مقابلے میں اور ان کی تائیدات اور نصرتیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ چونکہ اصلاً مسئلہ انفاق کا ہے، اس پر بے تحاشا واقعات و امثال پیش کیے۔ اخلاص کے اندر اگر کمی ہوئی تو شاید انفاق کا مطلوبہ فائدہ نہیں ہوگا، تو ریاکار کی مذمت کی۔ انفاق کو ریا کے علاوہ جتلانے سے بھی نقصان پہنچتا ہے اور ایذا پہنچانے سے بھی نقصان پہنچتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ انفاق سے تو ملک آباد ہوگا، انفاق سے تو اسلامی جماعت ترقی کرے گی۔ انفاق جب بغیر ریا کے ہو، بغیر اضرار کے ہو اور بغیر امتنان کے ہو تو دینی فوائد اور برکات کے لیے محور ہوگا، لیکن اس کے مقابلے میں ایک بیماری ہے اور اس کو سود کہتے ہیں۔ اس کے ترک پر شدید وعید ذکر فرمائی۔
اور اخیر میں اپنے معاملات جب لین دین کے ہو، ادھار کے ہو، ان کو درست طریقے سے چلانا، یا ایک دوسرے پر گروی اور اعتماد کے معاملات دیانت و امانت سے کرنا بہت ضروری ہے، کہ صرف ریا، جتلاوا اور اضرار نہیں، سود خوری جیسے مرضوں سے معاشرہ تباہ ہوتا ہے، اور معاملات اور لین دین میں اگر کتابت نہ ہو، گواہان موجود نہ ہو، تو بھائی اور مشتری کے درمیان دشمنی پڑ جائے گی، اور اس طرح بازار اور مارکیٹ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے آپس میں تصادم اور دشمنی کے اسباب بن جائیں گے، جبکہ بازار اور مارکیٹ، خرید و فروخت حقیقت میں مسلمانوں کی دنیاوی ترقی کا باعث ہے، جس پر ایک حد تک دینی ترقی بھی موقوف ہے، اور یہ سب کچھ خدا کے اختیار میں ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اس لیے اللہ نے ایسا نظام دیا ہے جس کے ماننے اور اس کے مطابق چلنے سے پورا معاشرہ سنہرا بن جائے گا، اور یہ کام تب ہوگا جب اللہ کی مدد شامل حال ہو۔ اس سلسلے میں دعائیں فرمائی۔